مسئلہ نوحہ یعنی میت کے اوصاف مبالغہ کے ساتھ بیان کر کے آواز سے رونا، جس کو بین کہتے ہیں، بالاجماع حرام ہے۔ یوں ہی واویلا و مصیبتہ کہہ کے چلانا وغیرہ بھی یہ بھی حرام ہے۔ اگر گریبان پھاڑنا، منہ نوچنا، بال کھولنا، سر پہ خاک ڈالنا، مٹی ڈالنا، سینہ کوٹنا، ران پہ ہاتھ مارنا، یہ سب جاہلیت کے کام ہیں اور حرام ہیں۔ اس کو فتاوی عالمگیری میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں، مگر عورت شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرے۔ آواز سے رونا منع ہے، اور آواز بلند نہ ہو تو اس کی ممانعت نہیں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر بکا فرمایا۔ اس مقام پر بعض احادیث جو نوحہ وغیرہ کے بارے میں وارد ہیں ذکر کی جاتی ہیں کہ مسلمان بغور دیکھیں اور اپنے یہاں کی عورتوں کو سنائیں کہ یہ بلا ہندوستان کی اکثر عورتوں میں دوسروں کے یہاں پائی جاتی ہیں، وہ اہل سنت والجماعت کے یہاں نہیں پائی جاتی ہیں، اور نہ یہ کرنا چاہیے اور نہ اس کی اجازت ہے۔ اب اگر کوئی کرے تو اہل سنت کے علماء کیا وہاں پہنچ کے اس کا منع کریں؟ منع بھی کرتے ہیں، جب نہیں مانتے تو کیا کیا جائے؟ لیکن اہل سنت پر، ان کے اہل سنت کے علماء پر یہ الزام لگانا بالکل ہی غلط ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کا ہر عالم ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، لیکن وہی بیان کرتے ہیں جو صحیح مسئلہ ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب خلاصہ فرما دیا ہے۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، واللفظ لمسلم، فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو سر مڈائے، نوحہ کرے، کپڑے پھاڑے، میں اس سے بری ہوں۔ نوحہ کرے، سر مڈائے اور کپڑے پھاڑے، میں اس سے بری ہوں۔ صحیح مسلم میں ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت میں 4 کام جاہلیت کے ہوں گے۔ کیا کام؟ 4 کام جاہلیت کے ہوں گے، لوگ انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 1، حسب پر فخر کرنا، یعنی اپنے حسب و نسب پر فخر کریں گے، حسب پر فخر کریں گے، اور نسب میں، نمبر 2، نسب میں طعن کرنا، اور نمبر 3، ستاروں سے بارش چاہنا۔ نمبر 4، اور نوحہ کرنا، اور فرمایا نوحہ کرنے والی نے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اس طرح کھڑی کی جائے گی کہ اس پر ایک کرتا قطران کا ہوگا اور ایک خارشت کا، یعنی خارشت کا ہوگا۔ اس کو حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ حدیث پاک مسلم شریف میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیحین میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آنکھ کے آنسو اور دل کے غم کے سبب اللہ تعالی عذاب نہیں فرماتا، اور زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لیکن اس کے سبب عذاب یا رحم فرماتا ہے، اور گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت پر عذاب ہوتا ہے، یعنی جبکہ اس نے وصیت کی ہو یا وہاں رونے کا رواج ہو اور منع نہ کیا ہو، واللہ تعالی عالم، یا یہ مراد ہے کہ ان کے رونے سے اسے تکلیف ہوتی ہے، کہ دوسری حدیث میں آیا، اے اللہ کے بندے اپنے مردے کو تکلیف نہ دے، جب تم رونے لگتے ہو تو وہ بھی روتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اب اگر تم اپنے مردوں کو تکلیف دینا چاہتے ہو تو خوب رو،
اور اگر تکلیف دینا نہیں چاہتے ہو تو نہ رو، بلکہ درود پاک کا ورد کرو، کلمہ طیبہ کا ذکر کرو، قرآن کی آیتوں کو پڑھا جائے، جتنا بھی ہو سکے اس لیے اچھے الفاظوں سے بیان کیا جائے۔ کچھ جگہ عورتیں روتی ہیں، بیان کر کر کے روتی ہیں، اللہ اکبر، بتائیے کہ مردے کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ بخاری مسلم وغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس پر نوحہ کیا گیا یعنی رویا گیا، قیامت کے دن اس نوحہ کے سبب اس پر عذاب ہوگا، یعنی انہی صورتوں میں اس کے اوپر عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، جب سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، حضرت ہوا، تو میں نے کہا مسافرت اور پردیس میں انتقال ہوا، ان پر اس طرح روؤں گی جس کا چرچا ہو۔ میں نے رونے کا تہیہ کیا تھا، اور ایک عورت بھی اس ارادے سے آئی کہ میری مدد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا، جس گھر سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو 2 مرتبہ نکالا، تو اس میں شیطان کو داخل کرنا چاہتی ہے؟ فرماتی ہیں، میں رونے سے باز آئی اور نہیں روئی۔ یہ کون کہتا ہے؟ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ترمذی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مرتا ہے اور رونے والا اس کی خوبیاں بیان کر کے روتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میت پر 2 فرشتے مقرر فرماتا ہے جو اسے کوستے ہیں اور کہتے ہیں، کیا تو ایسا تھا یا تو ایسا تھا جیسے جیسے بیان ہوتا ہے، اس لیے اپنے مردوں کو تکلیف میں مت ڈالو۔ ابن ماجہ اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو اول صدمے کے وقت صبر کرے اور ثواب کا طالب ہو تو تیرے لیے جنت کے سوا کسی ثواب پر میں راضی نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ امام احمد و بہقی امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت پہنچے اسے یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اگرچہ مصیبت کا زمانہ دراز ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ویسے ہی ثواب دیتا ہے جیسا اس دن کی مصیبت جس دن اس کو پہنچی تھی۔ تو مصیبت کی کوئی خبر آئے تو ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ ان باتوں کو آپ دھیان سے سنیے گا، غور و فکر سے، انشاءاللہ العزیز۔ ہم چاہتے ہیں کہ مسائل کی باتیں آپ تک ضرور پہنچیں اور آپ کا رجحان ضرور ہو، اور الحمدللہ ہم ادھر ادھر کی کوئی باتیں نہیں بلکہ حوالے کے ساتھ میں، اور یہ بھی تعزیت کا بیان میں نے اس کا بھی حوالہ دیا، اور یہ بھی جو بیان کیا یہ صفحہ نمبر 172 ہے، اور بہار شریعت جو حصہ نمبر 4 ہے، اس میں آپ پورا بیان پڑھیے اور دیکھیے گا، لوگوں کو بتائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں تمام مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔